والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا محمد۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے جسے سورہ ہود میں ذکر کیا گیا۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ نہیں ایمان لائیں گے آپ کی قوم، إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، سوائے ان کے جو ایمان لا چکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طویل زندگی عطا فرمائی تھی، اور اپنی اس طویل زندگی میں وہ اللہ کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور جب درس توحید دیتے ہوئے مدتیں گزر گئیں اور پھر بھی ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ ان کی مخالفت اور دشمنی میں اضافہ ہوتا گیا، تو اس سے حضرت نوح علیہ السلام کو روحانی کوفت یقیناً ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے فرمایا کہ یہ ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے کہ جو ایمان لا چکے، آپ ان کے لیے غمزدہ نہ ہوں۔ اور اب مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، اور جو قوم پھر ہدایت کو قبول نہیں کرتی تو اللہ معاف کرے، تباہی اس کے لیے آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو خیر اور شر یہ دو راستے دکھا دیے، اور یہ دو راستے اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں رکھ دیے، جس کو سورہ دہر میں بیان فرمایا گیا ہے۔ کس طرح کہ بندہ جب دنیا میں آتا ہے بچہ، تبھی وہ جس طرح گیلے اور تر کو پہچان لیتا ہے، بھوک اور پیٹ بھرے ہوئے اثرات کو محسوس کرتا ہے، تو اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے اس کے لیے دو راستے دکھا دیے۔ یہ اپنی اندر کی طبیعت اور فطرت سے پہچانتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب غلطی پر اتنا مصر ہو جائے، اتنا اس کے اوپر قائم رہ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جو صحیح اچھی خصلت اور عادت ہے، طبیعت ہے خیر کو پہچاننے والی، اللہ معاف کرے، وہ اس کی بری عادت پہ، بری خصلت پہ ڈٹے رہنے کی وجہ سے وہ اس سے مسخ کر دی جاتی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہ مسخ کر دی جاتی ہے اور پھر یہ خیر کا راستہ بھول جاتا ہے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ کسی بھی چیز پر اڑنے کے بجائے، اصرار کرنے کے بجائے صحیح راستے اور صحیح بات کا انتخاب کر لے، تاکہ اس کی اس صحیح خصلت کے اندر خوشنمائی پیدا ہو جائے۔ تو پھر فرمایا آپ ان کے لیے غمزدہ نہ ہو، اب مہلت کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، یہ جب نہیں قبول کرتے تو پھر جو ان کا انجام ہے وہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ تو فرمایا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اس لیے آپ غمگین نہ ہوں اس معاملے میں جو وہ کیا کرتے ہیں۔ اب آپ کیا کریں؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور بنائیے ایک کشتی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے حکم سے۔ کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے حکم سے۔ وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم سے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا،
اور نہ بات کیجیے مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا۔ جب تک وہ نہیں تھا، جب تک مہلت کا وقت ختم نہیں ہوتا تو ان کے بارے میں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں، اور پوری وہ جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں ان کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ایمان لے آئیں، لیکن جب وہ کسی طور بھی اس ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر دیکھیے اللہ کی طرف سے کتنی شان بے نیازی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، مجھ سے بات ہی نہ کیجیے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، بس اب آپ یہ کریں کہ آپ ایک کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ کیوں؟ کیونکہ علم الہی میں انہیں ایک عظیم سیلاب سے ہلاک کرنا مقدر ہو چکا۔ تو اب پہلے اپنی نبی کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور بے اعیننا سے مراد یہ کہ ہماری نگرانی میں، اور ووحینا سے مراد یہ کہ ہماری ہدایت کے موافق، یعنی جس کشتی کے بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے متعلق بتایا جائے گا آپ کو کہ کشتی کس طرح بنائیں گے، تو آپ اسی طرح کشتی بنائیے گا۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے اعمال کی خصوصی حفاظت و نگرانی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے اعمال کی خصوصی حفاظت و نگرانی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندے دنیا میں رہیں تب بھی ان کے اعمال، ان کے جو وہ افعال ہوتے ہیں وہ بڑی خوبصورتی سے ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایسے اللہ کے بندے جب دنیا سے جاتے ہیں تب بھی ان کے سارے معاملات بڑے ہی حسن اسلوبی سے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے اعمال کی خصوصی حفاظت فرماتا ہے اور لمحہ لمحہ رہنمائی فرماتا ہے، اور لمحہ لمحہ رہنمائی فرماتا ہے۔ تو فرمایا انہم مغرقون، وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے، یعنی اب مجرموں کے غرق کیے جانے کا فیصلہ ہو چکا، اب اس میں کوئی رد و بدل کی گنجائش نہیں۔ اس لیے اس سے پہلے کیا فرمایا؟ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس مجھ سے بات نہ کیجیے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب ان کے لیے کوئی سفارش نہیں چلے گی، اب فیصلہ ہو گیا۔ انہم مغرقون، وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بنانے لگے۔ کون؟ نوح، جن کو حکم ملا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو، وہ کشتی بنانے لگے۔ چنانچہ حکم الہی ملا تو حکم کی تعمیل کے لیے لکڑی لائی گئی، اسے چیرا گیا، تختے نکالے جا رہے ہیں۔ اب اس سے پہلے کشتی نہیں بنی تھی، حضرت نوح علیہ السلام پہلے ہیں جنہوں نے کشتی بنائی تھی، اور آپ اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں۔ اس لیے پھر وہاں پہ کیا فرمایا تھا؟ وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم سے، ہماری نگرانی میں آپ کشتی بنائیں۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کل تک تو آپ واعظ میں مصروف ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، توحید کی طرف بلا رہے ہیں، اور اب جو ہے ایک تیشہ اور آری ہاتھ میں لے کر دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر کشتی بنائے جا رہے ہیں۔ کشتی بنائے جا رہے ہیں۔ اب کل تک تو کچھ اور معاملہ تھا، اب کچھ اور ہو رہا ہے کہ اب کشتی بنانے میں لگ گئے، اور کل تک جو ہے وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ تو اس لیے ان کے جو لوگ تھے وہ تو ویسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کرتے رہتے تھے، اب ان کو تو مذاق کا بہانہ مل گیا۔ اب وہ طرح طرح کی آوازیں دینے لگے اور طرح طرح کے معاملات کرنے لگے، تمسخر اڑاتے، کہتے لو اب آپ کشتی بنا رہے ہیں، آواز ہے اس میں ہے، اب آپ کشتی بنائیں گے، کل تک تو آپ کچھ اور کر رہے تھے،
اب یہ طرح طرح کی آوازیں کسنے لگے، اے ہے آپ بڑھئی بن گئے کیا ہے؟ یہ کشتی خشکی میں کیسے چلے گی؟ پانی تو ہے نہیں، یہاں کوئی دریا تو ہے نہیں، سمندر تو ہے نہیں، اور آپ کیا یہ کشتی بنا رہے ہیں؟ یہ کیا بنا رہے ہیں آپ؟ اب وہ اتنی باتیں کر کے جاتے اور حضرت نوح علیہ السلام ان کو کوئی جواب نہ دیتے، بس آپ خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہتے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بنانے لگے، اور پھر وہ کشتی بن گئی۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ، اور جب بھی وہاں سے گزرتا کوئی سردار، من قومہ، آپ کی قوم کا، سخروا منہ، تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے، وہ قوم کے سردار آپ کا مذاق اڑاتے۔ قالا، تو آپ ارشاد فرماتے، ان تسخروا منا، اگر تم مذاق اڑاتے ہو ہمارا، فإنا نسخر منکم، ایک دن ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جس طرح تم مذاق اڑاتے ہو۔ آج تم مذاق اڑا لو، آج تمہاری باری ہے، کل کو تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ کے نیک بندے سے یہ مذاق کرنا کتنا مہنگا پڑ گیا۔ فسوف تعلمون، سو تم جان لوگے، تمہیں پتا چل جائے گا، تم جان لوگے۔ من یأتیہ، کس پر آتا ہے، عذاب عذاب، یخزیہ، جو رسوا کر دے گا اسے، استغفر اللہ، کس پر آتا ہے عذاب جو اسے من یأتیہ، کس پر آتا ہے، عذاب عذاب، یخزیہ، جو اسے رسوا کر دے گا، ویحل علیہ، اور کس پر اترتا ہے، عذاب مقیم، ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ یعنی قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ عذاب جب آئے گا تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ وہ کس کے لیے ذلت و رسوائی لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی تیار کی، اور اس کشتی کی کیفیت کیا تھی، اس کا طول و عرض کیا تھا، یہ کتنی بڑی تھی، اس کی بلندی کتنی تھی، اس پر بحث نہیں کی گئی۔ بات یہ کی گئی کہ بس کشتی بن گئی۔ ہاں، ہمارے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ وہ کشتی اتنی بڑی تھی جس میں حضرت نوح علیہ السلام، آپ کا پورا کنبہ، آپ کے سارے وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے، وہ سب اس میں آ گئے۔ جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی آپ نے اس میں لے لیا، وہ سب اس میں آ گئے۔ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم، وفارت تنور، اور ابل پڑا تنور۔ اب عذاب کی نشانی کیا تھی کہ جب وہ عذاب آنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ یہ ایک تنور ہے، یہ جب ابل پڑے، اس میں سے جب پانی نکلنے لگے، کیونکہ تنور میں تو آگ جلتی ہے، تنور سے پانی تو نہیں نکلتا، ظاہر ہے یہ بالکل عادت کے خلاف تھا، تو لہٰذا جب اس میں سے پانی نکلنے لگے تو سمجھ جائیں کہ وہ عذاب کا وقت آ گیا۔ اور وہ تنور، بعض نے کہا کہ ایک چشمہ تھا، بعض نے کہا کہ وہ اسی طرح تنور تھا کہ جو روٹی پکانے والا ہوتا ہے، اور اس کو بطور علامت مقرر کیا گیا تھا۔ اور جب آپ کے تنور سے پانی کا فوارہ پھوٹ نکلے تو آپ سمجھیے گا کہ طوفان کا وقت آ گیا، تو فوراً کشتی میں سوار ہو جائیے گا۔ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم، وفارت تنور، اور ابل پڑا تنور، قلنا، ہم نے فرمایا، احمل فیہا، سوار کرو اس میں، یعنی کس میں، کشتی میں، من کل زوجین اثنین، من کل زوجین اثنین، ہر جنس سے نر اور مادہ، ہر جنس سے جوڑا، نر اور مادہ، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ،
اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کرو اس پر، سوائے ان پر کہ جن پر پہلے ہو چکا القول حکم، ومن آمن اور جو ایمان لا چکے ہیں۔ یعنی کیا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کیا حکم دیا گیا کہ آپ ہر قسم کے دو جوڑے یعنی جانور رکھنے کا حکم ہو رہا ہے۔ زوج کہتے ہیں جوڑے کو، عورت کو بھی زوج کہا جاتا ہے، مرد کو بھی زوج کہا جاتا ہے، کیونکہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے زوج ہیں یعنی جوڑا ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس سے اس کا زوج پیدا کیا۔ جب زوجین تثنیہ ہوگا تو اس سے جوڑے کے دونوں فرد مراد ہوں گے، یعنی نر اور مادہ۔ تو اس لیے کہا کہ نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ لے لو۔ کیوں؟ کیونکہ روئے زمین پر یہ طوفان آیا تھا، اور یہی تھا کہ یہ طوفان عالمگیر تھا، یعنی روئے زمین پر پھر کوئی جگہ ایسی باقی نہیں تھی کہ جہاں پر پانی نہ ہو۔ اور جو ایمان لائے وما آمن معہ، اور نہیں ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ الا قلیل، مگر تھوڑے لوگ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، اور اس وقت چونکہ نسل انسانی اتنی پھیلی بھی نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کافی ٹائم بعد کی بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت تو اتنی نسل انسانی نہیں پھیلی تھی۔ تو جس علاقے میں وہ پھیلی تھی اس علاقے کے جو کچھ لوگ ایمان لے آئے وہ بھی سارے اس کشتی میں بیٹھ گئے، اور جو ہر جانور کا جو جوڑا تھا، ایک نر اور ایک مادہ، وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اس میں رکھ لیا۔ اور پھر وہ کوئی عام طوفان نہیں تھا، وہ طوفان چونکہ ایک عذاب الہی کی صورت تھا، لہذا وہ بہت سخت معاملہ تھا۔ تو جن کی فوری ضرورت تھی ان جانوروں کو اس کشتی میں سوار کر لیا گیا۔ وقالا، اور فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے، ارکبوا فیہا، اس میں سوار ہو جاؤ، یعنی اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، مجریہا، اس کا چلنا، ومرساہا، اور اس کا لنگر انداز ہونا۔ یاد رکھیے گا یہ ایک جگہ ہے جہاں پر اس کو اس طرح کر کے مجریہا مجہول کی طرح پڑھا جاتا ہے، مجریہا نہیں پڑھا جاتا، بس یہ مقام ہے قرآن میں جسے اس طرح پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا۔ اور یہ کوئی بھی شخص جب کشتی پر سوار ہو، ہوائی جہاز پر سوار ہو، تو تب بھی اس کو پڑھنا چاہیے، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا، ومرساہا، اور اس کا لنگر انداز ہونا۔ جن جانوروں، گھر والوں، اہل ایمان کو کشتی میں سوار ہونے کی اجازت ملی، وہ سب کے سب اس میں سوار ہو گئے، اور انہوں نے کہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا۔ ہماری زندگی بھی تو ایک کشتی ہی ہے، یہ زندگی بھی ایک کشتی ہے جس میں مد و جزر بھی ہیں، جس میں کبھی طوفان بھی آتا ہے اور کبھی تیز ہوائیں بھی چلتی ہیں، کبھی بڑا اسموتھ ماحول ہوتا ہے، کبھی سمندر کو دیکھا ہے آپ نے کہ بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ زندگی کی کشتی بھی کبھی اپنے ارد گرد اسموتھ ماحول پاتی ہے، کبھی اس پر تیز ہوائیں آتی رہتی ہیں، کبھی مد و جزر ہوتے ہیں، کبھی طوفان ہوتے ہیں، کبھی خوبصورت صبح نمودار ہوتی ہے، اور کبھی تنگی اور پریشانیوں کی کالی گھٹائیں بھی ہوتی ہیں۔ اس میں بھی بندے کو چاہیے بس یہی کہا کرے بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے حکم سے ہی یہ حیات کی جو کشتی ہے اس پر میں ہوں، اللہ کے حکم سے یہ لنگر انداز ہوگی۔ اور سید اعلی حضرت نے تو کیا خوب ارشاد فرما دیا، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ کہ بس ہم ایمان والے ہیں
ہماری کشتی حضور کے نام پر ہے، اور جب حضور ہماری کشتی کے تیرانے والے ہیں تو انہی پر یہ کشتی چھوڑ دی، آنے دو یا ڈوبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی میرے آقا، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ حضور ہم بھی آپ کے ہیں اور ہمارا سب کچھ بھی آپ کا ہے، تو بس آپ کے نام پر سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور جو بندہ اپنے حضور سے، اپنے آقا و مولا سے اس طرح کی ڈیل کر لے گا، ایسی سیٹنگ کر لے گا کہ واقعی کشتی ان کے نام پر چھوڑ دے گا، تو وہ کون ہے؟ وہ تو ساری کشتیوں کے تیرانے والے ہیں، وہ تو بگڑیوں کے بنانے والے ہیں، وہ تو طوفانوں میں سنبھالا دینے والے ہیں۔ ان سے بڑھ کر پھر کون ہے؟ ان کی بارگاہ میں حضرت بلال آئے تو ایک سیاہ رنگ کے حبشی کو انہوں نے مسلمانوں کا آقا بنا دیا، عاشق رسول بنا کر اس کو اتنا بڑا اعزاز عطا کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی آئے تو حضور نے فرمایا یہ سلمان میرے اہل بیت سے ہیں۔ تو جب ان کے نام پر کشتی چھوڑ دی جاتی ہے تو ابو بکر آئیں تو وہ ان کو صدیق اکبر بنا دیں، عمر آئیں تو وہ ان کو فاروق اعظم بنا دیں، حضرت عثمان کو غنی کر دیں، حضرت مولا علی کو حیدر کرار کر دیں۔ ان کی شان ہے، وہ جس کو چاہیں غوث اعظم کر دیں، وہ جس کو چاہیں غریب نواز کر دیں، وہ جس کو چاہیں حضرت طاہر بندگی کر دیں، وہ جس کو چاہیں مجدد الافسانی کر دیں، وہ جس کو چاہیں داتا گنج بخش بنا کر بٹھا دیں۔ تو چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، یا رسول اللہ آنے دو یا ڈوبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ بس ہمارا بھروسہ بھی آپ ہیں، ہمارا سہارا بھی آپ ہیں حضور، ہماری کشتی کو چلانے والے بھی آپ ہیں، آپ کی مرضی اس کو جہاں لنگر انداز کر دیں۔ آپ کی کرم نوازی ہمارے ساتھ رہے، آپ کی توجہ ہم پر رہے، آپ کی پیاری نگاہ میں آپ کے یہ غلام رہے، اس سے بڑی اور کیا بات۔ کرو جب تم اپنے غلاموں کا شمار، کرو جب تم اپنے غلاموں کا شمار، یا رسول اللہ کرو جب تم اپنے غلاموں کا شمار، مجھے بھی کسی شمار میں رکھنا۔ حضور یہی زندگی کا مقصد بن جائے تو پھر دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ تو آگے فرمایا ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار غفور الرحیم ہے۔ تو اس لیے سفر کی ابتدا بھی اس کے کرم سے ہو اور اس کی انتہا بھی اس کے فضل سے ہو۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جب کشتی میں سوار ہو اور یہ پڑھے تو اسے غرق ہونے سے امان مل جائے گی۔ غرق ہونے سے امان مل جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدی اعلی حضرت نے جب یہ حدیث پاک پڑھی اور آپ جب سفر حج پر جا رہے تھے اور والدہ ماجدہ بھی ساتھ تھیں تو اچانک یہ اعلان ہوا کہ سب اپنے اپنے کفن باندھ لیں اور ہمارا جہاز ڈوبنے پر ہے۔ سیدی اعلی حضرت کو اتنا اپنے نبی کے فرمان پر یقین تھا، آپ جہاز کے سب سے اوپر والا جس کو عرشہ کہا جاتا ہے وہاں تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے ایسی حضور کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور ایسی اپنی عرض گزاری پیش کی کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کا فرمان پڑھا ہے کہ جو یہ دعا پڑھ کر کشتی میں سوار ہوگا اس کا کشتی نہیں ڈوبے گی، تو جب مجھے آپ کے فرمان پر اتنا یقین ہے تو یہ ڈوبنی نہیں چاہیے۔ اب جب واپس آئے اماں اتنی گھبرائیں، بہت پریشان ہوئیں، فرمایا بس اس کے بعد آپ کو اجازت نہیں دوں گی اب سفر کی۔ جب ماں کی بہت گھبراہٹ دیکھی تو ارشاد فرمایا ماں اللہ کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ اب فرماتے اللہ کی قسم کس پر اٹھائی؟
کہا اپنے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے پر یقین کرتے ہوئے کہ جب میرے نبی علیہ السلام نے فرما دیا جو یہ دعا پڑھے گا تو اس کا جہاز نہیں ڈوبے گا، تو مجھے اپنے نبی کے فرمان پر اتنا یقین تھا کہ میں نے اسی فرمان پر یقین کرتے ہوئے اپنی ماں کے سامنے قسم اٹھا لی، اور یہی ہوا کہ تھوڑی دیر بعد کپتان نے اعلان کیا کہ الحمدللہ طوفان کا رخ پلٹ گیا اور باخیریت یہ کشتی، یہ جہاز جو ہے وہ آگے چلا گیا، اور یعنی حاجیوں کا قافلہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ تو یہ ہوتے ہیں اہل ایمان جن کا ان پر اتنا پکا یقین ہوتا ہے۔ ہمارا تو یقین بڑا کمزور ہوتا ہے، لیکن ان کا یقین بڑا پختہ ہوتا ہے، اور وہ پختہ یقین ہی ان کا ایمان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ، اور وہ چلنے لگی انہیں لے کر فی موجن، ایسی موجوں میں، کل جبالی، توبہ توبہ، وہ موجیں ایسی تھیں جیسے پہاڑ، وہ موجیں ایسی تھیں جیسے پہاڑ۔ یہاں طوفان کی شدت کا بیان ہو رہا ہے، صرف یہ نہیں کہا کہ سیلاب آیا، وادیاں، بستیاں، پہاڑ اور اونچے ٹیلے غرقاب ہو گئے، نہیں، کہا کہ تیز و تند موجیں اٹھ رہی تھیں، خوفناک قسم کی موجیں تھیں، لیکن ان خوفناک موجوں میں وہ جو کشتی ہوتی ہے وہ تو ڈوب جاتی ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آپ کی قوم کو لے کر، وہ افراد جو آپ پر ایمان لائے تھے ان کو لے کر آہستہ آہستہ چلی جا رہی تھی۔ اللہ کی شان، اللہ کی شان کہ اس قوم پر عذاب آ رہا ہے طوفان کی صورت میں، پانی کی موجوں کی صورت میں، خوفناک طغیانی میں، لیکن ایک کشتی جس کو طغیانی میں ڈوب جانا چاہیے، اللہ اکبر، ہونا تو یہ چاہیے کہ کشتی ڈوبتی ہے سب سے پہلے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو طوفان کی موجوں میں کشتی کے ذریعے ہی نجات رکھ دے۔ تو وہ کشتی اللہ کے پیارے بندوں کو لیے دن دھاڑتی موجوں کو چیرتی ہوئی سلامتی سے چلی جا رہی تھی۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی شان۔ ہم سمجھتے ہیں فلاں چیز میں پریشانی ہے، ارے ایسا نہیں کرو، اس چیز میں تو موت ہے۔ جہاں موت ہوتی ہے اللہ ان راستوں میں کبھی زندگی رکھ دیتا ہے، اور جہاں زندگی ہوتی ہے وہاں اللہ کبھی موت کے سامان کر دیتا ہے، اس کی قدرت ہے۔ کتنی ایسی بیماریاں جس میں ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اس میں بندہ چلا جائے گا، بندہ اس میں نہیں جاتا اور کسی اور وجہ سے چلا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، تو کتنی شان والا، کتنی شان والا۔ انسان کہتا ہے وہ روڈ پہ، سڑک پہ جا رہا ہو تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ہماری عزیزہ ہیں، ان کے ہسبینڈ اپنے گھر کے سامنے یعنی فلیٹس کے سامنے ایک بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے، جہاں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، نہ وہ کوئی روڈ پار کر رہے تھے، نہ وہ کوئی کسی تیز ترین اس میں بیٹھے ہوئے تھے سواری میں، نہ تیز ترین سواری پر سے سواری یعنی گزر رہے تھے کہ جہاں پر گاڑیوں کا رش ہو، وہ تو اپنے گھر کے سامنے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتفاق سے وہاں ایک ڈرائیور آیا اور اس نے گاڑی جب اس طرف موڑنے کی کوشش کی تو گاڑی اس سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، اور وہ گاڑی ان کو جا لگی، اور ان کے پاؤں جو ہیں اسی وقت تکلیف میں آ گئے، اور اسی میں ان کا دنیا سے جانا ہو گیا۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی شان۔ کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اطمینان میں بیٹھا ہے، ایک فرینڈلی ماحول میں بیٹھا ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اپنے گھر کے نیچے ایک عام جگہ پر جس طرح عموماً مرد حضرات بیٹھے ہی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالی طغیانی کے ذریعے
پانی کے ذریعے جس عذاب کو لا رہا ہے، حکم تو یہ ہونا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کسی ایسی جگہ جانے کا حکم دیا جاتا جہاں طغیانی نہ ہو۔ حیرت کی بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے ساتھ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو ایک کشتی میں سوار کیا جا رہا ہے، حالانکہ سب سے پہلے طغیانی سے، موج سے اور طوفان سے کشتی ڈوبتی ہے۔ اور پھر کیسی موجیں تھی، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ، اور وہ چلنے لگی انہیں لے کر، فی موجن، ایسی موجوں میں، کل جبالی، جو پہاڑ کی مانند ہیں، جو پہاڑ کی مانند تیز و تند موجیں ہیں، اس میں یہ ایک کشتی سلامتی کے ساتھ چلی جا رہی ہے۔ اب جب آپ کشتی میں سوار ہونے لگے، ونادا، اور پکارا، نوح نے، نوح ابنہ، یعنی نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، وکان فی معزل، اور وہ ان سے اس وقت الگ تھا، یا بنیا، اے بیٹا، ارکب معنا، سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ، ولا تکم مع الکافرین، نہ جاؤ کافروں کے ساتھ۔ جب آپ کشتی میں بیٹھے، آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا، آپ کو اپنا بیٹا کنعان نظر آیا، جو آپ کی رفاقت کو چھوڑ کر الگ ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کافروں کا ساتھ چھوڑ دے، جلدی سے آ جا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ کیا فرمایا؟ ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکم مع الکافرین، کافروں کے ساتھ مت جاؤ، اب بھی وقت ہے، آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لیکن جو ازلی بدبخت ہو، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ اللہ سے توبہ کا اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا اور عاجزی اور انکساری کا وقت ہوتا ہے۔ بندہ ڈرے، اللہ کا خوف رکھے۔ بیٹے نے کہا، قالا، کہنے لگا، سآوی الی جبل، میں تو پناہ لے لوں گا ایک پہاڑ میں، یعصمنی من الماء، پہاڑ میں پناہ لے لوں گا، وہ مجھے بچا لے گا، یعصمنی من الماء، وہ بچا لے گا مجھے پانی سے۔ اللہ، اکڑ گیا، بے پرواہی برتی اور گستاخانہ انداز میں کہنے لگا، مجھے آپ کے ساتھ کشتی میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ اتنے اونچے پہاڑ ہیں، ان میں سے کسی پر چڑھ جاؤں گا۔ الی جبل، جب کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی، وہ مجھے بچا لے گا، من الماء، پانی سے۔ اب بظاہر تو وہ صحیح وہ کر رہا تھا کہ پہاڑ اس کو بچا لے گا، کشتی تو پھر بھی پانی میں چل رہی ہے، ڈوب سکتی ہے۔ تو پھر حضرت نوح نے کیا جواب دیا؟ قال، آپ نے فرمایا، لا عاصم، نہیں ہے کوئی بچانے والا، الیوم، آج، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، الا من رحم، مگر جس پر وہ رحم کرے۔ آج کوئی نہیں اللہ کے حکم سے بچائے گا، وہی بچے گا جس پر اللہ رحم کرے۔ تو چونکہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ جو کشتی میں بیٹھے گا وہ بچ جائے گا، تو کشتی میں بیٹھ جا۔ ان کمبخت پہاڑوں کی کیا مجال ہے کہ آج وہ تجھے بچا سکیں؟ بچنے کا تو ایک ہی ذریعہ ہے کہ سچے دل سے جو توبہ کر کے پیغمبر کے دامن میں پناہ لے لے گا اور پیغمبر کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے گا، وہ بچ جائے گا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا، پیاروں کا ساتھ بچا لیتا ہے، پیاروں کا ساتھ نہ چھوڑا جائے، پیاروں کا ساتھ طوفانوں میں پار لگا دیتا ہے۔ اس نے پہاڑ پر بھروسہ کیا اور اللہ کے پیارے کا ساتھ چھوڑ دیا۔
تو آپ نے فرمایا آ جا، نہیں آیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ وحال بینہما الموج، ابھی تو آپ یہ اس کو بات کر رہے ہیں، وحال اور حائل ہو گئی، بینہما ان دونوں کے درمیان، الموج موج۔ جب کنعان پناہ لینے پر آمادہ نہ ہوا اور اللہ کے پیارے کا ساتھ اس نے نہ لیا، وحال بینہما، حال حائل ہو گئی، بینہما ان دونوں کے درمیان، الموج موج، فکان من المغرقین، بس ہو گیا وہ ڈوبنے والوں میں سے۔ استغفر اللہ۔ تو جب اس نے انکار کیا، اللہ کے محبوب بندے کا ساتھ نہ پکڑا، اس لیے پتا چلا ساتھ بچا لیتا ہے اور ساتھ ہی غرق کر دیتا ہے۔ وہ کافروں کے ساتھ ہو گیا تو غرق ہو گیا، اللہ کے پیارے کے ساتھ ہو جاتا بچ جاتا۔ اس لیے فرمایا آج کوئی نہیں بچے گا، اللہ کے حکم سے ہی بچے گا جس پر اللہ رحم کرے گا۔ اور اللہ نے کن کو بچا لیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو جانور تھے، اللہ بس پیارے کے ساتھ آ گئے تھے، بچ گئے، وہ جانور ہو کے بچ گئے اور بہت سے انسان ہو کر ڈوب گئے۔ تو ابھی بات ہو رہی تھی اور ان کے درمیان موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، پس ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، غرق ہو گیا۔ اور پھر پانی کا ایک ریلا اس کو بہا کر لے گیا اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا، نہ اسے کافروں کا ساتھ بچا سکا اور نہ اس کو پہاڑ کی پناہ بچا سکی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہماری قسمتوں میں خاتمہ ایمان لکھ دے۔ اللہ ماہ رمضان کی مبارک راتیں ہیں، اے رب العزت شب جمعہ کی مبارک رات ہے، اے خالق کائنات رمضان کی ہر رات میں منادی ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دوں، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ اس مبارک وقت میں، اس مبارک رات میں، اس مبارک ماہ میں، اللہ اس مبارک کلاس میں کہ جب قرآن سامنے کھلا ہے اور تیرے نبی کے احوال پڑھے جا رہے ہیں، جس طرح تو نے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو اس طوفان سے نجات عطا فرمائی، اللہ اس کا صدقہ تو ہم سب کو بھی زندگی کے ہر طوفان میں شیطان کے شر سے بچا، نفس کی شرارتوں سے بچا، اور اللہ ہماری زندگی کی کشتی کو خاتمہ ایمان کے ساتھ اس دنیا کے سمندر سے گزار دے۔ اللہ تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اللہ تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اللہ تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اللہ ہم کو سعادت مند کر دے، خوش بخت کر دے، اللہ تو ہم کو سعادت مند کر دے، خوش بخت کر دے، اللہ تو ہمیں اپنے سعادت مند بندوں میں لکھ دے، اپنے خوش بخت بندوں میں لکھ دے۔ اللہ خوش بختیاں، دونوں جہاں کی سعادت مندیاں، دونوں جہاں میں پروردگار تیرے محبوب بندوں میں شامل ہونا، تیرے بندوں میں عزت والا ہونا ہمارا مقدر کر دے۔ ہر طرح کی بدبختی سے، ہر طرح کی پشیمانی سے، ہر طرح کی پریشانی سے اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، کبھی ہمیں شیطان اور نفس کا بندہ مت بنا، اپنا بندہ بنا، اپنا بندہ بنا، اپنا بندہ بنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا رب اغفر، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے رب ہم سب کی بخشش کر دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ آج ہم جب اس کلاس سے اٹھے ہم تیرے مغفور یافتگان بندوں میں شامل ہو جائیں، تیرے بخشے ہوئے بندوں میں ہمارا
نام آ جائے، تیرے بخشے ہوئے بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ اس مبارک رات میں ہماری مغفرت فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تھا تو حضرت نوح کا بیٹا، لیکن طوفان سے بچ نہ سکا، کیونکہ اس نے اپنی بات پر اڑا رہا اور اللہ کے محبوب بندے کا حکم نہ مانا۔ وقیلا، اور حکم دیا گیا، یا ارض، اے زمین، ابلعی ماءکی، نگل لے اپنے پانی کو، وَيَا سَمَاءُ اقلعی، اور اے آسمان تھم جا، وَغِیضَ الْمَاءُ، اور اتر گیا پانی، وَقُضِیَ الْأَمْرُ، اور حکم الہی نافذ ہو گیا، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِی، اور ٹھہر گئی کشتی جودی پہاڑ پر، وَقِیلَ، اور کہا گیا، بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ، ہلاکت و بربادی ہو ظالم قوم کے لیے۔ چنانچہ اللہ نے جب تک چاہا تب تک آسمان بھی پانی برساتا رہا، زمین بھی پانی نکالتی رہی، یہاں تک کہ ہر جگہ زمین پر، روئے زمین پر پانی ہی پانی تھا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ کئی ماہ یہ طوفان رہا، اور پھر کئی ماہ کے بعد، بعض نے کہا 9 ماہ، بعض نے کہا 6 ماہ، بہرحال جو اللہ نے چاہا، جتنا چاہا اس وقت تک یہ طوفان رہا، اور پھر اللہ کے حکم سے جودی پہاڑ پر محرم کی 10 تاریخ کو اور جمعہ کے دن وہ کشتی ٹھہر گئی، اور آسمان کو بھی حکم دے دیا گیا کہ اب تو تھم جا، اور زمین کو بھی حکم دے دیا گیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور ظالم قوم برباد ہو گئی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور امن والے امن پا گئے۔ اب یہ جودی پہاڑ کا بھی ایک قصہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے تمام پہاڑوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم پر اپنے نبی کی کشتی کو ٹھہراؤں گا، تو جو بڑے بڑے اونچے پہاڑ تھے، جن کے دامن بڑے وسیع تھے، جن کی جو وہ تھی وادی وہ بڑی وسیع و عریض تھی، جو بڑا اونچا وہ رکھتے تھے، انہوں نے کہا دیکھنا ہم میں ٹھہرے گی نبی کی کشتی۔ جودی پہاڑ نے مسکینیت سے کہا بھلا میں تو ایک چھوٹا پہاڑ ہوں، مجھ میں کہاں ٹھہر سکتی ہے اللہ کے نبی کی کشتی؟ اللہ رب العزت کو اس کی عاجزی پسند آئی، اور اللہ نے جودی پہاڑ پر ہی اپنے نبی کی کشتی کو ٹھہرانے کا حکم عطا فرما دیا۔ تو یہ بھی پتا چلا بڑی بڑی پھوں پھاں، ترم ترے، بڑے بڑے قابلیتیں سب ایک طرف رہ جاتی ہیں۔ اللہ نوازش فرمائے، کرم فرمائے تو کیسا کیسا نواز دے، جس کو دنیا والے حقیر سمجھ رہے ہو اللہ اسی کو نواز دے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے۔ آپ دیکھ لیں بہت سے ایسے لوگ جو بظاہر اتنے عقل مند نہیں ہوتے، لیکن وہ بہت بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، اور بہت سے پڑھے لکھے لوگ جو بہت عقل مند بھی ہوتے ہیں وہ ان کے اسسٹنٹ ہوتے ہیں۔ اللہ کی شان، اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت ہے، تاکہ بندہ نہ کبھی اپنی صلاحیتوں پہ ناز کرے، نہ کبھی اپنے اٹھان پہ ناز کرے۔ بڑی بڑی خوبصورت حسین عورتیں ایک نارمل سے مردوں سے بیاہی جاتی ہیں، اور کبھی ایک قبول صورت عورتیں بڑے بڑے حسین مردوں کی بیویاں بن جاتی ہیں۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، تاکہ کوئی بھی کبھی اپنے کسی بات پر ناز نہ کرے۔ تو لہٰذا جودی پہاڑ نے بھی انکساری کی، اور اللہ نے جودی پہاڑ کو یہ شرف عطا کر دیا۔ محرم کی 10 تاریخ کو جمعہ کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس پہ ٹھہری۔ آج بھی شب جمعہ ہے،
اور اتفاق ہے کہ ہم نے یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر ایسا کرم کرے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو امن ملا تھا، اللہ ہم سب کو ہماری دنیا کی زندگی میں، ہماری نزا کے وقت کے معاملات میں، قبر میں، حشر میں، اللہ ہم سب کو امن عطا فرمائے۔ اور ہر طرح کے طوفان سے، ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کی آزمائش سے اللہ ہم کو بچا۔ اللہ تجھ سے امن و عافیت کے سوالی ہیں، اللہ تجھ سے خیر اور برکتوں کے سوالی ہیں، اللہ تجھ سے تیری رحمتوں کے سوالی ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہم پر رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، یا ارحم الراحمین ہم پر رحم فرما، یا ارحم الراحمین ہم پر رحم فرما، یا ارحم الراحمین ہم پر رحم فرما۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نادى نوح ربہ، نوح پکارا اپنے رب کو۔ اب یہ التجا یا تو کنعان کے غرق ہونے کے بعد کی ہے یا کنعان کے غرق ہونے سے پہلے کی ہے۔ فقالا، تو آپ نے عرض کی، ربی، اے میرے پروردگار، ان ابنی، میرا بیٹا، من اہلی، میرا بیٹا بھی تو میرے اہل سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ اب جب حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو رہا تھا تو آپ نے ایک گزارش کی کہ اے بار الہ، یہ بچہ ہے، ڈوب رہا ہے، اور تو نے تو میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے اہل و عیال کو بچا لوں گا۔ پیچھے آیا نا، آیت آئی تھی پیچھے، تو نے تو وعدہ فرمایا کہ تیرے اہل و عیال کو بچا لوں گا۔ اے اللہ، یہ تو طوفان میں غرق ہو رہا ہے۔ اب دیکھو، بڑی سننے کی بات ہے۔ قال، فرمایا اللہ نے، یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ تیرے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں، اللہ، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں، تو اس لیے وہ تیرا بیٹا نہیں، کیونکہ اس کے دل میں کفر و نفاق ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں، تو وہ تیرا گھر والا، تیرے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں، وہ تیرا بیٹا نہیں۔ اللہ پھر وجہ کیا بتائی؟ انہ عمل غیر صالح، کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، وہ بد عمل اور بد کردار ہے، تو وہ آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھو، اللہ کے نزدیک مقبولیت کا سبب صرف کسی نیک اور بزرگ کی اولاد ہونا نہیں، بلکہ نعمت ایمان کا ہونا اور عمل صالح کا ہونا، یہ ہے جو فائدہ دے گا۔ اسی لیے بہت سے ایسے لوگ جن کا عقیدہ بھی درست نہیں ہوتا، جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں اور حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ان کی شانوں سمیت نہیں مانتے، اور بہت سے صحابہ پر مختلف تبرہ کرتے ہیں، پھر اگر وہ خود کو سید کہیں تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ کیا فرمایا؟ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں، تو جس کے عمل اچھے نہیں، جس کا عقیدہ اچھا نہیں، وہ پھر اس پیارے نسب سے ہو ہی نہیں سکتا۔
لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی کسی بزرگ کی اولاد سے ہو اور پھر وہ شریعت کے خلاف کام کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، بلکہ وہ تو اور اللہ کے دین میں بگاڑ کا سبب بن رہا ہے کہ وہ کس قسم کا اپنا عمل پیش کر رہا ہے۔ لہذا اللہ کی اطاعت و بندگی کو چھوڑ کر کوئی نافرمانی کا شعار اختیار کر کے کسی بڑے سے بڑے خاندان کا چشم و چراغ بھی بن جائے، جب تک وہ اپنے عمل نہیں سدھارے گا، لیس من اہلک، تو وہ اس کے گھر والوں میں سے ہو نہیں سکتا۔ انہ عمل غیر صالح، فرما دیا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں۔ تو اگر کوئی سید ہے، اس کو تو اور یہ شان ہے کہ وہ زیادہ اللہ کی فرما برداری کی طرف آئے۔ اس کا کردار کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے لوگوں کو کوئی غلط پیغام جائے۔ ہاں، اب لوگوں پر یہ ہے کہ وہ کسی بھی سید کو دیکھ کر، اس کے غلط اعمال کو دیکھ کر وہ کوئی کلام نہ کریں۔ ہاں، اگر کوئی سمجھانے کے منصب پر ہو تو وہ بالکل ان کو سمجھائے، اچھی بات ان تک پہنچائے۔ تو اس لیے فرمایا فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، بس سوال نہ کرو مجھ سے جس کا تجھے علم نہ ہو۔ انی اعظک، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ نہ ہو جانا نادانوں میں سے۔ بعض غلط نظریے ایسے ہوتے ہیں جس سے بہت نقصان پہنچتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے اس سارے نظریے کا قلع کما ہو گیا۔ کوئی بھی اگر کسی عالم کی اولاد ہے، کسی پیر کی اولاد ہے، اس کے خاندان میں سے ہے، کسی شیخ کی اولاد ہے، تو اس کا عمل کو دیکھا جائے گا اور اس کے عمل کی بنا پر اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، اور کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی جس سے اللہ کے دین کو نقصان پہنچے۔ اللہ کے نزدیک نجات، اللہ کے نزدیک ترقی درجات کا دار و مدار ایمان پر ہے اور صالح عمل پر ہے۔ اللہ کے نزدیک نجات اور ترقی درجات کا دار و مدار ایمان اور صالح عمل پر ہے۔ قالا، عرض کرنے لگے، ربی، اے میرے پروردگار، انی اعوذ بکا، میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، ان اسألکا، میں تجھ سے کوئی ایسا سوال کروں، ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے علم نہ ہو۔ اللہ کے محبوب بندے تھے نا، ذرا سی تنبیہ ہوئی تو سراپا عجز و نیاز بن گئے، معافی مانگنی شروع کر دی، اور یہی مردان خدا کا دستور ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنی ذرا سی غفلت پر یا اس پر بھی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو مجھے نہ بخشے، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم نہ کرے، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیل، ارشاد ہوا، یا نوح، اے نوح، اہبط، اتریے کشتی سے، بسلام، امن و سلامتی کے ساتھ، منا، ہماری طرف سے، وبرکات علیکا، اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ، برکتیں بھی انہی پر اترتی ہیں جو سراپا عجز و نیاز ہوتے ہیں۔ وبرکات علیکا، اور ہماری طرف سے برکتوں کے ساتھ، وعلی امم ممن معک، اور اس قوم کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہیں، وامم، اور آئندہ کچھ قومیں ہوں گی، سنمتعہم، ہم لطف اندوز کریں گے انہیں، ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر انہیں پہنچے گا ہماری طرف سے عذاب اگر وہ نافرمانی کریں گی۔ یعنی اے نوح، آپ اتریے اور دعاؤں، برکات اور خیرات کی خوشخبری کے ساتھ اللہ نے آپ کو زمین پر اترنے کا حکم دیا
کہ اب امن و سلامتی کے ساتھ اتریے، ہماری برکتیں آپ پر نازل ہوتی رہیں گی، آپ کے مال میں، کاروبار میں، کھیتی باڑی میں، نسلوں میں اتنی زیادتی ہوگی، اتنا اضافہ ہوگا، اور جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے یہ بھی نعمتوں سے سرفراز کیے جائیں گے۔ اور پھر اللہ نے ان میں کتنی برکتیں دی کہ یہ جو کشتی سے افراد اترے تھے، جانور اترے تھے، ان میں اتنی برکتیں ہوئی، حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ اس سے ہی زمین پر بہت بڑی مخلوق پھیلی۔ تلک من انباء الغیب، یہ قصہ ہے غیب کی خبروں سے، نوحیہا الیک، جنہیں ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف۔ اب یہ حضور سے خطاب ہے۔ ما کنت تعلمها انت، نہ آپ جانتے تھے اسے، ولا قومک من قبل ھذا، اور نہ ہی آپ کی قوم اس سے پہلے جانتی تھی۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے نبی اللہ کے سچے نبی ہیں، کہ آپ کو اللہ نے خود یہ سب کچھ تعلیم فرمایا۔ فاصبر، پس آپ صبر کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کر کے حضرت نوح علیہ السلام کے صبر و استقامت پر آگاہ کرنا ہے کہ آپ بھی کفار اور مشرکین کی دل آزاریوں کے مقابلے میں صبر سے کام لیں۔ ان العاقبۃ للمتقین، بے شک نیک انجام للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ صبر اور استقامت کے ساتھ رہیں گے، وَإِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، بے شک نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ سب کا غرور خاک میں مل جائے گا اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سورہ ہود میں ختم ہوا۔ کتنا خوبصورت واقعہ تھا، جس کے ہر پہلو سے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا، اور اللہ ہمیں اسے سیکھنے اور اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے ہی زمانے کا واقعہ ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کی عمر بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، کئی سو سال لوگ جیا کرتے تھے۔ خود حضرت نوح علیہ السلام 900 سال جیے، اور پھر کسی نے جب آپ سے پوچھا کہ آپ نے کیسا پایا زندگی کو، کہا صرف اتنا جیسے کوئی گھر کے 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے کوئی داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جائے، صرف اتنا۔ کئی سو سال جی کے بھی ان کو اپنی زندگی اتنی ہی مختصر لگ رہی تھی۔ تو ہماری زندگیاں تو ہیں ہی مختصر، تو ہمارے لیے تو زندگی کیا ہوگی؟ جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت کا بیٹا بیمار ہوا اور وہ 300 سال جی لیا تھا، 300 یا اس سے بھی زائد سال وہ جی لیا تھا۔ وہ بیمار ہوا، وہ ماں آ کر آپ کی بارگاہ میں تڑپنے لگی کہ اس کے بیٹے کو شفا مل جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی عمر پوچھی اور اس نے کہا کہ اتنا تو وہ جی لیا، تو آپ مسکرائے، فرمایا وہ تو اتنا سارا جی لیا اور تو پھر بھی پریشان ہو رہی ہے، ایک قوم تو ایسی آئے گی، آخر میں ایک قوم تو ایسی آئے گی جو پوری 100 سال بھی نہیں جی سکے گی، اور بہت ہی کم عمر میں وہ دنیا سے جائے گی، وہ تو 100 سال بھی نہیں جی سکے گی۔ تو وہ بوڑھی عورت اتنی حیرت سے دیکھنے لگی اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگی کہ پھر وہ تو صرف درخت کے نیچے بیٹھ کے گزارا کر لیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہی سب سے زیادہ اونچے محل بنائیں گے اور بڑے بڑے مضبوط گھر تعمیر کریں گے۔ تو آج یہی معاملہ ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ، انسان اس میں ہی بس رہتا ہے، 1 کنال کی کوٹھی بنا لوں، 2 کنال کی کوٹھی بنا لوں، اتنا اس میں سیکورٹی سسٹم رکھ لوں، جدید اس میں سہولیات رکھ لوں، لیکن پھر قرآن کہتا ہے فی بروج مشیدہ، تو بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں بھی چلا جا تو موت آ کر رہے گی۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا محمد۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ آج شب جمعہ ہے، اور جب ماہ رمضان میں شب جمعہ آتی ہے تو ہر رات کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ افراد کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے۔ اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم فرما، اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دے، اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کرم فرما۔ اے اللہ یہ امت جیسی بھی ہے مولا تیرے محبوب کی امت ہے، اللہ تیرے محبوب نے اس امت سے بڑا پیار کیا، تو بھی اپنے محبوب کے صدقے ان پر بڑا کرم فرماتا ہے، اسی واسطے تو نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا۔ اللہ تو ہم سب کی بخشش فرما، ہمارے سارے اہلیان پاکستان کی بخشش فرما، ساری امت مسلمہ کی بخشش فرما، ہمارے پیاروں کی بخشش فرما، جو دنیا سے گئے یہ جتنے قبرستانوں میں سوئے ہیں اللہ جن کا بھی خاتمہ اہل ایمان پر ہوا ہے سب کی بخشش فرما دے۔ میرے حضور کی امت کو بخش دے اللہ، میرے حضور کی امت کو بخش دے اللہ، میرے حضور کی امت پہ بخش دے اللہ۔ جو زمین سے نیچے چلے گئے ہیں اب وہ کسی سے اپنا حال کہہ نہیں سکتے، اب وہ کوئی نیکی نہیں کر سکتے، اللہ تو اپنا فضل فرما۔ جہاں روئے زمین پر مسلمانوں کے قبرستان ہیں اور جہاں مسلمان مدفون ہیں اللہ تو ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اور زندہ بھی جتنے اس زمین دنیا پر چل رہے ہیں گناہگار ہیں مولا، لیکن تیرے محبوب کی امت ہیں، ماہ رمضان کا صدقہ بھی عطا کر دے۔ خالق کائنات میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کو بخش دے، اور ان بخشے ہوں کا صدقہ ہم سب کو بخش دے، ہم بخشے ہوں کا صدقہ ہم سب کو بخش دے، ہمارے والدین، بھائی بہن، رشتہ دار، پڑوسی اور تمام مسلمان مردوں عورتوں کو بخش دے۔ اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، دلی مرادیں پوری فرما، جتنے ہاتھ اس کلاس میں اٹھے ہیں سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے، جو حاجتیں ہیں سب کی حاجتیں پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔